ورنہ اسی دنیا میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو غوث اعظم کے دامن کرم سے محروم ہیں، بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہیں غوث اعظم سے چڑ ہے، غوث اعظم سے حسد ہے، غوث اعظم سے جلن ہے، اور وہ 11ویں کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ایک بندے عاصی کے لیے اس کا غوث اعظم سے نسبت جڑا ہونا کافی ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہمارا اور آپ کا تعلق، ہماری نسبت غوث اعظم سے جڑی ہے، اس لیے کہ جو غوث اعظم کی 11ویں والا ہوتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا، وہ بھٹکتا نہیں ہے، وہ بہکتا نہیں ہے، اس کے ایمان و عقیدے میں خرابی نہیں آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیروں کو سب سے زیادہ 11ویں سے تکلیف ہوتی ہے۔ آئے دن وہ ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا اور آپ کا ذہن بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 11ویں نہ منایا کرو، 11ویں منانا حرام بتاتے ہیں، 11ویں کو ناجائز بتاتے ہیں، بلکہ 11ویں کے گوشت کو کھانا حرام قرار دیتے ہیں۔ حضرات محترم، ایسے لوگ بھی اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، اسی لیے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسے لوگ تمہارے درمیان آ جائیں تو آپ ان سے اپنا دامن بچا لیجئے، اور کسی بھی حال میں غوث اعظم کا دامن ہاتھوں سے نہ چھوٹنے پائے، غوث اعظم کا دامن نہ چھوڑیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ دعا کرتے رہا کریں، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادری قدرت نما کے واسطے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار بغداد کانفرنس، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ یہ تیاری ہو رہی ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ حضور حسان ملت کی آمد بہت قریب ہے ممبر شریف سے۔ ذرا سب لوگ بول دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور حسان ملت جن کے حسن جمال جہاں آرا میں وہ تابانیاں ہیں جسے دیکھنے والا اپنے دلوں میں اجالا محسوس کرتا ہے۔ الحمدللہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، اس سے پہلے جو میں گفتگو کر رہا ہوں اس پر آپ توجہ فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت نے دعا کی اور ہمیں دعا سکھائی اور عقیدہ دیا کہ آپ دعا کرتے رہا کرو، اے پروردگار قادری کر۔ ذرا مچل کے سب لوگ بولو سبحان اللہ، سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ قادری کر، قادری رکھ، اور قادریوں میں اٹھا۔ آمین آمین۔ کیونکہ جب قادری اٹھتا ہے تو اس کے لیے بشارت ہوتی ہے۔ اگر قادری بن کر جاؤ گے، غوث اعظم کا دامن پکڑے پکڑے جاؤ گے، غوث اعظم کا نام لیوا ہو کر جاؤ گے، ان کے غلاموں میں جاؤ گے، تو پھر تاج شریعہ کا اعلان سنیں، اختر قادری خلد میں چل دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری قادری کے لیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ جتنے قادری ہیں ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ غوث اعظم کا نام لیتے رہیں، غوث اعظم کے نام لیوا بن کر کے رہیں، غوث اعظم کو چاہتے رہیں، 11ویں شریف کرتے رہیں۔ حضرات بہت سے لوگ ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ 11ویں شریف کے اندر جو ذبیحہ ہوتا ہے اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ گوشت 11ویں شریف والا ہمارے مولانا نے ذبح کیا، امام صاحب نے اسے ذبح کیا ہے، یا کم سے کم مسلمان قصاب نے ذبح کیا ہے، وہاں سے گوشت لایا گیا ہے، یہ گوشت بنایا گیا ہے، غوث اعظم کی نیاز دلائی گئی، پیرے پیرا کا یاد کیا گیا، شاہ جیلا کا تذکرہ ہو گیا، تو یہ حرام کیوں ہو گیا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں اور بدبھور بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت قاعدے سے سنیے گا، اور اگر ایسے لوگ مل جائیں اور بہکانے کی کوشش کریں تو آپ کبھی بھی ان کے بہکانے میں نہ آنا، کیونکہ جو غوث اعظم کی 11ویں سے بھٹک گیا، سمجھ جا
سے جوڑے رہنا, غوث اعظم سے جوڑے رہنا, غریب نواز سے جوڑے رہنا, سید سالار مسعود غازی سے جوڑے رہنا, کربلا والے امام حسین سے جوڑے رہنا, حضرت مولا کائنات سے جوڑے رہنا, حضرت عثمان غنی سے جوڑے رکھنا, حضرت عمر فاروق اعظم سے جوڑے رہنا, حضرت سیدنا صدیق اکبر سے جوڑے رہنا, اور اپنے ایمان کا ڈورا ہر حال میں مصطفیٰ جان رحمت سے جوڑے رہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ذرا بولیں الحمد للہ سبحان اللہ. ہم جب کہیں گے تبھی بولیں گے. اب آپ کو نہیں اچھا لگتا کون سی بات اچھی ہے, ذرا کبھی بغیر کہے بول دیا کریں سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اب ہم اللہ. کہیں بولو تو آپ بولیں, ہم کہیں نہ بولو تو نہ بولیں, تو پھر ہم کیسے سمجھ پائیں گے کہ ہماری تقریر آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی, ہے کہ نہیں؟ اچھی لگنے نہ لگنے کی تو کوئی بات نہیں. الحمدللہ جتنا بھی دینی بیان ہوتا ہے وہ سب اچھا ہوتا ہے. بے شک. آپ کے امام صاحب بیان کریں تو بھی اچھا ہے, مؤذن صاحب بیان کریں تو بھی اچھا ہے, مکتب کے علماء بیان کریں نہ مکتب پڑھانے والے تو بھی اچھا ہے, آپ کے علاقے کے بیان کریں تو بھی اچھا ہے. آپ کبھی یہ نہ کہا کریں کہ ان کی تقریر اچھی نہیں ہے, اس لیے کہ دین کی ہر بات اچھی ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو. سبحان اللہ. سمجھانے کا طریقہ الگ الگ ہے, اگر بات سمجھ میں آ جائے, جس سے سمجھ میں آ جائے وہی اچھی بات. بے شک. سبحان اللہ. الحمدللہ. تو میں آپ کو کچھ سمجھانے آیا ہوں. آج یہ بات بہت پھیلائی جاتی ہے اور بہکایا کہاں جاتا ہے قرآن شریف کا نام لے کر. کہتے ہیں 11ویں شریف کا جو غوث اعظم کا بکرا یا مرغا ہے, کہتے ہیں یہ حرام ہے. پوچھا جائے کیوں, تو کہتے ہیں اس لیے کہ غیر اللہ کے نام پر ہے, غیر اللہ کے نام پر ہے. میں نے کہا اس میں کیا غیر اللہ کے نام پر ہے؟ کہنے کہتے ہیں غوث اعظم کی نیاز 11ویں, غوث اعظم کا بکرا. میں نے کہا ایسے تو ہر بکرے کا نام ہوتا ہے, یہ فلانے کا بکرا, یہ فلانے کا بکرا. بے شک بے شک. واہ واہ بہت خوب. جی جی. کوئی بکرا بغیر نام کے ہوتا ہی نہیں. بہت سارے بکرے پیدا ہوتے ہیں, ان کا نام رکھ دیا جاتا ہے قربانی کا بکرا. جی. یا خرید کر لائے تو نام رکھ دیا قربانی کا بکرا. اب یہ بتاؤ قربانی اللہ ہے یا غیر اللہ؟ اگر غیر اللہ کی طرف منسوب کرنے سے جانور حرام ہو جاتا ہے تو اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب کچھ غیر اللہ. بے شک بے شک. قربانی کا بکرا کہا تو بھی غیر اللہ کی طرف نسبت ہوئی, اب اسے بھی حرام ہونا چاہیے, مگر نہیں. کہتے ہیں یہ تو نام رکھ دیا گیا ہے, ذبح کے وقت ان کا نام نہیں لیا جاتا. میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ یہاں بھی ذبح کرنے کے وقت بڑے پیر کا نام نہیں لیا جاتا, ذبح کرنے کے وقت غوث اعظم کا نام نہیں لیا جاتا, ذبح کرنے کے وقت کسی بزرگ کا نام نہیں لیا جاتا, بلکہ جب ذبح کیا جاتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جب ذبح کیا جاتا ہے, جب چھری چلائی جاتی ہے تو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے. تو جب بسم اللہ اللہ اکبر کہا گیا اور یہ پڑھ کر ذبح کیا گیا تو وہ جانور حرام کیسے ہو گیا؟ یہ نسبت جس سے تم کہتے ہو, کہتے نہیں. قرآن شریف میں کہا گیا ہے, اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. یہ آیت پڑھ کر دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اس میں کہا گیا انما حرم, بے شک اللہ نے حرام کیا, علیکم المیتۃ تم پر مردار کو, والدم اور بہنے والے خون کو, ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو, وما اہل به لغیر اللہ اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ بھی. یہ قرآن کی آیت پڑھتے, میں نے کہا ٹھیک, اس کا ترجمہ تم نے کیا ٹھیک. یہ بتاؤ یہاں کہا گیا ہے وما اہل به لغیر اللہ, جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے, جو غیر اللہ کے نام پر حلال کیا جائے, جو غیر اللہ کے نام سے چڑھاوا چڑھایا جائے. یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو تھے زمانے جاہلیت کے لوگ, یہ بھی کوئی نام نہیں لیتے تھے, بس ایسے ہی بلی دے دیا کرتے تھے. کس کا پیسہ بہنی؟ نہیں میرا کیسے ہے؟ تم نہ دو, رکھ لو اپنے پاس, رکھ لو آپ بھی رکھ لو اپنے پاس رکھ لو. چھوٹے بچوں کو اختیار نہیں ہوتا کسی کو پیسہ دینے کا, یہ جب تک بالغ نہیں ہے یہ اپنے پیسے کے بھی مالک نہیں.
سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے ان کو کبھی کام میں اگر استعمال کرو تو ان کو پیسہ دے دو. ماں باپ کے لیے اجازت ہے, استاذ اور شیخ کے لیے اجازت ہے, باقی حضرات تو اگر یہ بچے اپنے مال کے خود مالک نہیں جب تک بالغ نہ ہو جائیں, ورنہ پتہ چلے عقل پختہ ہوتی نہیں ہے, نادانی ہے, ان کو مال دے دیا جائے تو یہ سب جدھر چاہیں گے دے دیں گے. پھر ان کو ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو اتنے حریص ہوتے کہ زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی. جی جی جب سمجھدار ہو جاتے تو جو بالغ ہے وہ اپنے مال کا مالک ہے. ان کا اگر پرسنل مال ہے, ایک مسئلہ آپ کہیے تو بتا دوں. جی جی بتا دوں, ارشاد. سنیں گے آپ لوگ؟ جی. ہاتھ اٹھا کے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. بچے جو ہیں یہ اپنے مال کے مالک ہوتے ہیں مگر ان کو اختیار نہیں ہوتا خرچ کرنے کا. یہ زکوٰۃ نکالیں, یہ کسی کی مدد کریں, ان کے اوپر حکم نہیں ہے, احکام شرع کے مکلف نہیں ہوتے. اسی طرح یہ جس چیز کے مالک ہوتے ہیں اس کی ملکیت میں نہ ان کی اجازت سے نہ ان کے بغیر اجازت تصرف جائز نہیں. بے شک بے شک. اگر یہ اجازت بھی دیں تب بھی ان کے مال میں تصرف جائز نہیں. جی جی آسان. مثلا کوئی مہمان آیا اور اس نے بچے کو 100 روپیہ دے دیا اور کہا یہ پیسہ بچے کا ہے. اس نے بچے کو دیا, اب اس کا بچہ مالک ہے. ماں باپ اس پیسے کو دوسری جگہ خرچ نہیں کر سکتے. جی. اگر خرچ کریں گے تو گنہگار ہوں گے, اتنا ان کا حق ان کے اوپر لازم ہو جائے گا. یا تو جب وہ بچے بڑے ہو جائیں تو ان سے معاف کروا لیں کہ تمہاری ملکیت کا پیسہ جتنا میں نے خرچ کیا تھا وہ سب میرے لیے معاف کر دو, تو ان کا حق ختم ہو جائے گا, ورنہ ان کا حق باقی رہے گا. تو ماں باپ کو بھی یہ اختیار نہیں کہ بچے کا پیسہ اب آپ ان کے لیے کپڑا لا دیں, ان کے لیے جوتا لا دیں, ان کے لیے کتاب لا دیں, ان کے لیے قلم لا دیں, مگر ان کا پیسہ انہی پہ خرچ کریں. جی. بلکہ ایک بچے کا پیسہ دوسرے بچے پہ نہیں خرچ کر سکتے. لیزی ہے, ٹافی ہے, یا کوئی کرکرا وغیرہ لا کے بچے کو پکڑا دیا, اب مائیں بہنیں اسی میں سے نکال کے کھاتی رہتی. یہ جائز نہیں ہے, یہ ہنسنے کی بات نہیں, میں مسئلہ بتا رہا ہوں. یہ ان کے لیے جائز نہیں کیونکہ وہ بچہ مالک ہے اور اپنی مرضی سے وہ کسی کو دے بھی نہیں سکتا. اس لیے ان چیزوں کا خیال کریں. اگر بچوں کو کوئی پیسہ وغیرہ دے, اولاً تو دینا نہیں چاہیے بچوں کو پیسہ. رشتہ داروں کی محبت یہ ہے کہ ان کے لیے سامان لا کر کے دیں, اور سامان بھی لا کے گھر میں دیں, یہ کہہ کر کے کہ گھر کے لیے لایا ہوں, تاکہ سب کا کھانا جائز ہو جائے. یہ نہ کہیں کہ میں 1 کلو سیب میں نے سوچا بھیا کے لیے لیتے جائیں, اب وہ بھیا ہی مالک ہو گیا تو کوئی دوسرا نہیں کھا سکتا. تو یہ چھوٹے بچے چونکہ ناسمجھ ہوتے, انہیں کیا معلوم کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کس کے کھانے میں فائدہ ہے کس کے کھانے میں نقصان ہے, کیا لینے میں فائدہ ہے کیا لینے میں نقصان ہے. ان کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا تو یہ غلط چیزیں خریدیں گے. بازار اور مارکیٹ میں جو چیزیں نقصان دہ بک رہی ہیں یہ خرید کر کے کھانے لگیں گے, ان کی عادت بگڑ جائے گی. اس لیے بچوں کے ہاتھ میں زیادہ پیسے نہ دیا کریں, ان کی ضرورت کی چیزیں لا کر کے دیا کریں. میرے عزیزو, یہ تو خیر نابالغ بچوں کی بات ہے. ہمارا نوجوان آج یہ شعور اس کے اندر نہیں ہے کہ کیا کھانے سے ہمارا فائدہ ہے, کیا کھانے سے ہمارا نقصان ہے, کیا کرنے سے فائدہ ہے, کیا کرنے سے نقصان ہے. آج بڑا طبقہ ہمارے نوجوانوں کا شراب پیتا ہوا نظر آتا ہے معاذ اللہ, اور طرح طرح کے نشے بازی کرتا ہوا نظر آتا ہے. کوئی گانجا پیتا ہے, کوئی بھانگ کی گولیاں کھاتا ہے, طرح طرح کی اشیاء بھانگ ملی ہوئی مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہے. نوجوان کھا کر اپنی صحت بگاڑتے رہتے ہیں, اپنی صحت برباد کرتے رہتے ہیں. اے میری قوم کے نوجوانوں, آج فلسطین پر وقت آیا ہے, وہاں کے نوجوان, وہاں کے بچے, وہاں کی عورتیں, خواتین, وہ سب جہاد میں ثابت قدم ہے. اگر خدا نہ خواستہ کبھی تمہارے لیے ایسا وقت آئے تو تمہیں تو چلنے میں چکر آتا ہے, چلتے ہو تو پیر لڑکھڑاتے ہیں, تمہارے اندر طاقت نہیں ہے. آج ہمارے مسلم معاشرے کا نوجوان طاقتور اور بہادر نہیں رہ گیا ہے, تو یہ قوم کیسے ترقی کرے گی, یہ قوم کیسے آگے بڑھے گی, یہ قوم آسمان پر کمندے کیسے ڈالے گی. وہی قوم دنیا میں ترقی کرتی ہے جس قوم کا نوجوان اسٹرانگ ہوتا ہے, جس قوم کا نوجوان طاقتور ہوتا ہے, جس قوم کا نوجوان پاورفل ہوتا ہے.
کے، نہ منشیات والی ادویات کا استعمال کر کے یا نشیلی چیزوں کا استعمال کر کے ہم نے صحتوں کو خراب کر لیا ہے۔ آج ہمارے نوجوان موبائل کو دیکھ دیکھ کر کے اس کے پر اپنی آنکھیں ٹکا کر کے اپنی صحت خراب کر رہے ہیں۔ رات میں دیر دیر تک آپ موبائل پر آنکھیں گڑائے رہتے ہیں، موبائل دیکھتے رہتے ہیں، اسی پر نظریں جمی رہتی ہیں، آپ وقت پر سوتے نہیں، آپ وقت پر جاگتے نہیں۔ یہ بتاؤ آپ کی صحت کا نقصان ہو رہا ہے، آپ سمجھتے ہو آپ کا تنہا نقصان ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ پوری قوم کا نقصان ہے۔ ابھی آپ نے بہت نعرہ لگایا علی علی، آپ علی سے محبت کرنے والے ہو، مگر میں بتانا چاہتا ہوں جب اس قوم میں ایک علی جیسا شیر تھا تو ہم نے پوری دنیا پہ عظمتوں کے پرچم لہرا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بھائی بہت ساری باتیں ہیں، کون باتیں کہی جائیں کون سی چھوڑ دی جائیں۔ ابھی ہمارے اناؤنسر صاحب نے بتایا کہ سونو نگم نے کہا کہ فجر کی اذان سے ہمیں ڈسٹرب ہوتا ہے، آنکھ کھل جاتی۔ میں نے کہا ہماری قوم کی تو اب بھی نہیں کھلتی۔ جی کیا بات، ایک غیر قوم کا آدمی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اذان سن کر، کم سے کم کھلتی تو ہے، بھلے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور ہماری آنکھ کی کھلتی ہی نہیں۔ کتنے افسوس کی بات، کیا بہتر پیغام، کتنے افسوس کی بات ہے۔ کھلے گی کیسے جب ہم وقت پر سوئیں گے نہیں تو صبح وقت پر جاگیں گے کیسے؟ بے شک بہت خوب جی۔ صبح اٹھیں گے کیسے؟ نہ ہماری صحت بنے گی نہ ہماری آخرت بنے گی۔ اس لیے اے میری قوم کے لوگوں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، اپنے اندر چینجنگ لاؤ، اپنے اندر انقلاب برپا کرو۔ جب تم اپنے آپ میں انقلاب برپا کرو گے تو پھر دنیا کہے گی دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر حیران ہوئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماحول نجوم کے، گزرا ہے اس گلی سے مسلمان کبھی کبھی، واہ واہ، بہت خوب ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو میرے بھائیوں میرے عزیزوں، آپ اپنے اندر تبدیلی لاؤ، صرف نعرہ لگانے سے کام نہیں چلنے والا۔ اور ایک بات کی میں اور وضاحت کر دوں، جب سیدنا سرکار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا نعرہ لگایا کریں تو وہاں ساتھ ہی ساتھ ہم اہل سنت کے ایمان کی جو علامت ہے جی واہ، وہ یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ کا ذکر کر لیا۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج حضرت علی کا نام لے کر رزق کی آندھی چل رہی ہے۔ جی یہ رافضی حضرت علی کا نام لے کر نعرے حیدری لگا کر ہمارے اور آپ کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری تو لگاتے ہیں مگر خلفائے ثلاثہ کی شان میں تبرہ کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور جو معمولات اہل سنت ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اس لیے آپ خیال رکھیں، الحمدللہ ہم سے زیادہ علی سے کون محبت کرتا ہے کہ ہم آج بھی حضرت علی کے شہزادوں کی جوتیاں اپنے سروں پہ اٹھاتے پھرے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی سہیل احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے شبہ نہ ہونے پائے۔ الحمدللہ ہم حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں، مگر اس زمانے میں شبہ بہت پایا جاتا ہے۔ روافضی اپنی شباب پر ہیں، طرح طرح کے نت نئے پروپیگنڈے اپنائے جاتے ہیں، مجاورین کی شکل میں ہمیں اور آپ کو حضرت علی کا نام لے کر خلفائے ثلاثہ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ ذہن دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ سب سے بڑا مقام و مرتبہ وہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ معمولات اہل سنت کے خلاف ہے، یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے۔ الحمدللہ ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں جس میں نہ بہت افراط ہے نہ تفریط ہے، بلکہ درمیانی
وہ عقیدہ جو تبع تابعین نے امین میں مجتہدین کو عطا فرمایا، اور وہ عقیدہ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، اور فرمایا علامت الایمان صلاۃ، فرمایا اہل سنت کی علامت یہ ہے حب الختانین، دونوں شیخ سے محبت کرے، حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرے، حضرت عمر فاروق اعظم سے محبت کرے، اور ان کو سب سے افضل و اعلیٰ جانے، افضل الخلق بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو جانتا رہے، حضرت ابو بکر صدیق پر ایمان رکھے، اور یہ کہتا رہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد اگر کائنات میں سب سے زیادہ کوئی افضل و اعلیٰ ذات ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے ہیں بلکہ ارشاد مصطفیٰ ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا انه كان نبیا۔ حضرت مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں ما طلعت الشمس ولا غربت، آسمان نہ کسی پہ طلوع ہوا نہ کسی کے اوپر غروب ہوا، على احد کسی پر افضل من ابی بکر جو حضرت ابو بکر سے افضل ہو، الا انه كان نبیا، مگر یہ کہ وہ نبی ہو۔ تو پتہ چلا انبیاء سابقین سے لے کر حضرت آدم سے لے کر اپنے آقا تک جتنے انبیاء اور مرسلین آئے ہیں، ان کی تمام امت میں اگر کوئی نبوت و رسالت کے بعد سب سے بلند و بالا ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان صدیق اکبر، فیضان صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے بحیثیت اہل سنت والجماعت آپ کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل ذات حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، بے شک سبحان اللہ، اس کے بعد عمر فاروق کی ہے، بے شک، اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، نہ میرا یہ موضوع ہے، ورنہ الحمدللہ 2-4 گھنٹہ میں اس بات پر گفتگو کر سکتا تھا کہ کائنات میں انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کی ذات۔ ایک دو روایتیں نہیں، بے شمار روایتیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ما نفعنی مال احد کما نفعنی مال ابی بکر، مجھے حضرت ابو بکر کے مال سے جتنا فائدہ پہنچا اتنا فائدہ کسی دوسرے کے مال سے نہیں پہنچا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لکل نبی وزیران اما وزیرای فی السماء فجبریل و میکائیل اما وزیرای فی الارض فابو بکر و عمر۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے ہر نبی کے 2 وزیر ہوتے ہیں اور میرے 2 وزیر آسمان میں ہیں، ایک کا نام جبرائیل ہے، ایک کا نام میکائیل ہے۔ اما وزیرای فی الارض، میرے 2 وزیر زمین میں ہیں، ان کا نام ابو بکر و عمر۔ اما وزیرای فی الارض، رہے میرے 2 وزیر جو زمین کے ہیں ابو بکر و عمر، تو ان میں ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عقیدہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، بے شک، اسی پر ایمان رکھیں، محبت سب سے کریں، مگر کسی کی شان میں اتنا غلو نہ کر دیں کہ دوسری شخصیتیں ہماری اور آپ کی آنکھوں سے دھندلی نظر آنے لگیں۔ بے شک، بے شک، سمجھ میں نہ آ رہی نا بات؟ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ سنیے، یہ عقیدہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دیا، کہا اہل سنت کی پہچان ہے تفضیل الشیخین، دونوں شیخ کو سب سے افضل و اعلیٰ جانے، یعنی حضرت ابو بکر حضرت عمر کو، وحب الختانین، دونوں داماد سے نبی کے پیار کرے، ایک داماد حضرت عثمان غنی، ایک مولائے کائنات۔ فرمایا اور اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ مسح علی الخفین، کہ خف پر مسح کرنے کو جائز سمجھتا ہو، اور اسی کی ترجمانی ہمارے اور آپ کے امام الاسلام حجت اللہ تعالی فی الارضین، غواص بحر معرفت، کنز الکرامت، سیدی سرکار اعلی حضرت زبان میں فرماتے ہیں اور ہمیں اور آپ کو پیغام دیتے ہیں، یعنی وہ افضل خلق بعد نبی ثانی حسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ
تو میرے بھائیوں یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. آپ آج کے زمانے میں رافضیت بہت عام ہے، کہیں صوفی کانفرنس کر کے، کہیں اجمیر میں مجاوری کے نام پر، یا کہیں دوسرے فرقے بنا بنا کر کے اہل سنت والجماعت پر حملہ کیا جائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر حملہ کیا جائے، اور اس میں وہ لوگ ڈھال حضرت علی کو بناتے ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں میاں علوی تم نہیں ہو، بلکہ علوی اور مولائی اگر دیکھنا ہے تو مسولی شریف میں دیکھو، جہاں حضرت علی کی وراثت بھی موجود ہے، حضرت علی کے علم کی امانت بھی موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کو مچل کر کے بولو سبحان اللہ. تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. الحمدللہ جو سچے پکے عاشقان مصطفیٰ ہیں، جو سچے پکے صحیح العقیدہ ہمارے اور آپ کے درمیان مصطفیٰ جان رحمت کی آل و اولاد ہے، ان سب کا الحمدللہ عقیدہ یہی ہے. یہی عقیدہ ہے بریلی شریف کا، یہی عقیدہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت، یہی عقیدہ ہے مارغہ شریف کے سادات کا، یہی عقیدہ ہے بلگرام شریف کے سادات کا، یہی عقیدہ ہے مسولی شریف کے سادات کا، اور یہی عقیدہ ہے برکچوچا شریف کے سادات کا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. الحمدللہ سلسلے باقی ہیں کلپی شریف کا، یہی عقیدہ ہے خانقاہ محمدیہ کلپی شریف کا، یہی اسی عقیدے کی ترجمانی کی جاتی ہے، اور ہر جگہ یہ بتایا جاتا ہے، ہر خانقاہ سے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم آل علی تو ہیں مگر علی والے ہیں، کیونکہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. تو جس کو علی نے مانا ہے ہم سب اس کو مانیں گے، اور جس سے حضرت حسن نے صلح کی ہے ہم حسنی اس سے جنگ نہیں کرتے، اور جس سے امام حسین نے جنگ کی ہے ہم حسینی اس سے صلح نہیں کرتے. سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ایمان و عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہے. مسلک اہل سنت والجماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیے. الحمدللہ اعلیٰ حضرت نے ہماری اور آپ کی سچی ترجمانی کی ہے، ہمیں اور آپ کو صحیح راستہ دکھایا ہے. میں نے اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا تھا، سرکار غوث اعظم کی شان میں بھی اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں تو کہتے ہیں صحابیت ہوئی پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث. واہ واہ. یہ شعر اعلیٰ حضرت کا ہے. فرمایا انبیاء کے بعد صحابہ کا مقام ہے، اور صحابہ کے بعد تابعین کا مقام ہے. بے شک. سرکار غوث اعظم صحابی نہیں ہے، سرکار غوث اعظم تابعی نہیں ہے، تبع تابعی ہے. فرمایا صحابیت ہوئی پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث. بے شک سبحان اللہ. مگر پلٹ کر پھر بتایا، کہا کہ حضرت سرکار غوث اعظم تابعی تو نہیں ہے، مگر فردن اگر تابعی کو دیکھا جائے تو ہزاروں تابعی سے تو فضول ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پورا طبقہ اجمالی طور پر یہ ایک جماعت کی حیثیت سے مقدم تو ہے، مگر فردن ہزاروں تابعی سے تو فضول ہے. یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. آپ فرماتے ہیں ذہن دیتے میرے بھائیو توجہ فرمائیے. تو یہ سرکار غوث اعظم ہے. سیدنا سرکار غوث اعظم کی 11ویں کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے قرآن میں منع کیا گیا ہے اسے نہ کھاؤ. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 11ویں کا گوشت نہیں کھانا چاہیے. میں آپ کو ایک آسان جواب دے دیتا ہوں. اگر کوئی آپ کے سامنے یہ بات کرے اور کہے قرآن کی آیت میں 11ویں منع ہے تو آپ اس سے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ علمی مباحثہ تو نہیں کر سکتے، مگر ایک بات ضرور اس سے پوچھ سکتے ہیں. آپ سب انشاءاللہ یاد کریں، اگر کوئی وہابی دیوبندی آپ سے کہے کہ 11ویں کرنا منع ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، تو آپ اس سے پوچھنا کہ جب قرآن اتر رہا تھا تو کیا 11ویں ہو رہی تھی؟ کیا بات ہے. واہ واہ. توجہ. ظاہر سی بات ہے قرآن اترا ہے حضور پر، تو جب تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری حیات میں رہے قرآن تبھی تک اترا. بے شک. اس وقت تک غوث اعظم نہیں تھے، اور جب نہیں تھے تو 11ویں نہیں تھی.
ذرا سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو. پھر صحابہ کا دور آیا. سرکار غوث اعظم اب بھی نہیں ہے, یہ بھی اللہ کی حکمت ہے. صحابہ کا دور آیا, غوث اعظم اب بھی نہیں ہے. تابعین کا دور آیا, اب بھی نہیں ہے. غوث اعظم تبع تابعی میں ہے, تبع تابعی ہے, تابعی کے دور میں ہے. تو 11ویں جب قرآن اتر رہا تھا تو ہو ہی نہیں رہی تھی, وجود ہی نہیں تھا. ابھی کوئی بچہ پیدا ہی نہ ہوا ہو اور اس کا نام رکھ دیا جائے. بولو ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو جب حضور کے دور میں 11ویں نہیں ہو رہی تھی, صحابہ کے دور میں نہیں ہو رہی تھی, تابعین کے دور میں نہیں ہو رہی تھی, تبع تابعین کے دور سے شروع ہوئی, تو آخر قرآن شریف میں منع کیسے کیا گیا؟ اس آیت میں منع کیسے ہوگا جو کام ہو ہی نہیں رہا تھا؟ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ منع کیا کیا گیا ہے. یہ لوگ کہاں سے آیت اٹھاتے ہیں اور کہاں سیٹ کر دیتے ہیں. زمانے جاہلیت میں لوگ جانوروں کو استھانوں کے نام سے چھوڑ دیتے تھے, کان وان کاٹ کر کے کہ فلاں میلہ میں اس کو فلاں استھان پر ذبح کیا جائے. اپنے اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام سے جانور چھوڑ دیتے تھے, اور اس کے بعد جب وہ وقت خاص آتا تھا تو وہاں لے جا کر کے جیسے چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے چڑھا دیتے تھے. یہ ہو رہا تھا اس دور میں, زمانے جاہلیت کے دور میں. قرآن میں یہ منع کیا گیا, یہ روکا گیا. یہ مشرکین کا عمل ہے کہ تم کسی دیوی دیوتاؤں کے استھانوں پر جو جانور چڑھائے جاتے ہیں وہ تمہارے لیے مردار کے حکم میں ہے, ان کا کھانا جائز نہیں ہے, اسے تم نہ کھاؤ. جو آیت کفار و مشرکین پہ نازل ہوئی تھی ان آیتوں کو مومنین پر سیٹ کر دیا, اور جو دیوی دیوتاؤں کے لیے وعیدیں تھی ان کو اولیاء انبیاء پر لا کر کے سیٹ کر دیا گیا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کفار و مشرکین پر نازل ہونے والی آیت لا کر کے یہاں 11ویں شریف میں سیٹ کر دیا اور کہا 11ویں شریف منانا جائز نہیں ہے, قرآن شریف میں روکا گیا ہے. میرے بھائیوں, اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ہی کے مولانا کہہ رہے تھے کہ سرکار حضور کے زمانے میں 11ویں نہیں تھی, صحابہ کے زمانے میں 11ویں نہیں تھی, تو آپ کیوں 11ویں مناتے ہو جو حضور کے زمانے میں نہ ہو, وہ جو صحابہ کے زمانے میں نہ ہو؟ حضرات محترم, اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ جو بعد میں آتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جیسے ہمارا اور آپ کے نام ہے یا ہمارے اور آپ کے آباء و اجداد ہیں ہم ان کے ہاتھ پاؤں چومیں. تو کوئی کہے کہ اپنے باپ کا ہاتھ چومتا ہے, کیا تیرے باپ کا ہاتھ غوث اعظم کے دور میں چوما جاتا تھا, صحابہ کے دور میں چوما جاتا تھا؟ کیا تیرے باپ کا ہاتھ نبی کے زمانے میں چوما جاتا تھا؟ میں کہوں میرا باپ اس زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا, اس لیے کہاں چوما جانا؟ تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو حضور کے زمانے میں نہیں چوما گیا, جو صحابہ کے زمانے میں نہیں چوما گیا, جو تابعین کے زمانے میں نہیں چوما گیا, جو ائمہ دین کے زمانے میں نہیں چوما گیا, تو ان کے ہاتھ کیوں چومتا ہے؟ تو انہیں جواب دے دیا یہ ہمارے والد ہیں, والد یہ آج کے دور کے ہیں, مگر ان کی تعظیم کا حکم رسول اللہ نے بہت پہلے دے دیا ہے. اللہ رب العزت نے وبالوالدین احسانا فرما دیا ہے. اللہ کے رسول کے زمانے میں اگرچہ غوث اعظم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لاڈلے کی بشارت عطا فرما دی. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے بڑی طاقت لگا دیا مگر آپ لوگ بڑے خاموش بیٹھے رہے, سمجھ میں نہیں آیا میں نے کیا کہا؟ جان پائے نہیں جان پائے؟ بولو, سمجھ میں آیا؟ تو ذرا بولو سبحان اللہ, الحمدللہ. حضرت نے ہاتھ اٹھائے, ذرا پانی. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم, اب میں آپ کو بتاؤں ذبیحہ کا مسئلہ کیا, کس کے ہاتھ کا ذبح کیا کھایا جائے گا اور کس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا نہیں کھایا جائے گا.
تھوڑا باریک مسئلہ ہے، آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ میں آئے گا. خاص طور پر میں اپنے علماء کرام کی توجہ کا خصوصی طالب ہوں. جب جانور کے ذبح کا مسئلہ آیا کہ کون سا ذبیحہ کھایا جائے کون سا نہ کھایا جائے، تو قرآن شریف کی ایک آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. اللہ نے فرمایا کہ وہ جانور نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. کیا کہا؟ اس جانور کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی جس پر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا گیا ہو، اس جانور کو نہ کھاؤ. روک دیا اللہ تعالی نے. اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو کھانے سے منع فرما دیا جس پر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھا گیا ہو، اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. فرمایا لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس جانور کو نہ کھاؤ. اب چونکہ یہ حکم نیا نیا آیا تھا، آج کل تو ہمارے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جانتے ہیں کہ ذبح کرنے کے وقت یہ پڑھا جاتا ہے. بولو جانتے کہ نہیں جانتے؟ ہمارے بھائی بہن کتنا بھی ان پڑھ ہوں مگر اتنا تو معلوم ہے کہ یہ پڑھ کر ذبح کیا جاتا ہے. اچھا ایک بات اور غلط فہمی پھیلی ہوئی میں بتا دوں. بہت سے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے ہاتھ کا ذبح ہوا کھانا جائز نہیں. بہت جگہ دیہات میں ایسا مزاج ہے کہ عورتیں ذبح نہیں کرتی ہیں، بھلے جانور مر جائے، تڑپتا رہے وہ فلانے کے پاپا فلانے کے چچا، آواز دیتی رہیں گی مگر وہ ذبح نہیں کرتی. کیوں؟ غلط مسئلہ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے نا کہ عورتوں کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں. ایک مفتی صاحب سے کسی نے مسئلہ پوچھا، کہا حضرت یہ بتائیے کیا عورتوں کی قربانی جائز ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا نہیں، عورتوں کی قربانی جائز ہوتی تو میں اپنی قربان کر چکا ہوتا. تو اس نے کہا نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ عورتوں کی قربانی مطلب عورت اگر قربان کرے تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے. تو مسئلہ آپ سن لیجئے کہ عورت بھی ذبح کر سکتی ہے، اس کے ہاتھ کا بھی ذبیحہ جائز ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذبح کر سکتی ہے، قربانی بھی کر سکتی ہے. ارے اس میں کمی کیا ہے؟ تم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، اس نے بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زندہ باد. آپ حضور کے امتی ہیں، وہ بھی حضور کی امتی ہے. آپ قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتی ہے. اگر پڑھنے کی کوشش کرے تو مرد عورت میں مذہب اسلام نے کوئی فرق نہیں رکھا ہے، اس لیے وہ عورت ذبح کر سکتی. تو قرآن میں آیا اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. آج سب لوگ جانتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرنا چاہیے، مگر شروع میں جب یہ نیا نیا قانون آیا، اترا، نافذ ہوا لوگوں میں، تو اب پہلے سے عادت پڑی تھی، دوڑتے ہوئے آئے چھری پھیر دیا. اونٹ کبھی ذبح کر ڈالا، کبھی دمبا ذبح کر ڈالا، کبھی چرند و پرند ذبح کر ڈالا. بھول گئے، عادت تھی بھولنے کی، جیسے ذبح کرتے تھے وہی عادت پڑی. بعد میں ارے اللہ بھول گئے، یاد بسم اللہ وہ نہیں پڑھے. جانور اب کیا کریں؟ جب زیادہ دقت بڑھی تو صحابہ پہنچے حضور کی بارگاہ میں. بولے سبحان اللہ. سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. آج کل کے یہ مولوی ہوتے تو کہتے ہیں جب قرآن میں آ گیا، حکم فرما دیا گیا تو اب حضور کے چاہنے سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے، حضور کے پاس جانے سے کیا فائدہ، کیا مطلب ہے وہاں جانے سے. مگر صحابہ کا عقیدہ دیکھو، قرآن میں آیت اتر چکی ہے مگر وہ جانتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت عطا کر دیں. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آمد حضور حسان ملت، آمد حضور حسان ملت. علامہ مفتی سہیل اختر مصباحی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां करने, सुरैया को सरा करने। सहाबा पहुंचे, या रसूल अल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाते हैं। या रसूल अल्लाह, हमारे जानवर खराब हो रहे हैं। फरमाए, आप क्या फरमाते हैं? आप तो अल्लाह के हबीब हैं। हुजूर ने फरमाया, क्या फरमाया सुनिए गौर से, मेरी आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है, उन तक भी पहुंचा दीजिए। मेरे नबी फरमाते हैं, कुलू हो फइन्न तस्मियत अल्लाहि फी कुल्li क़ल्बि इम्रिइन मुस्लिमिन। हुजूर फरमाते हैं, अगर भूल कर छूट जाता है तो वो जानवर फेंका ना करो, खा लिया करो। इसलिए जबान से नहीं कह पाए, मगर अल्लाह का नाम दिल में तो मौजूद है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। फरमाया कुलू हो, उसे खा लिया करो। फइन्ना तस्मियत अल्लाहि फी कुल्li क़ल्बि इम्रिइन मुस्लिमिन। फरमाया मुसलमान, हर मुसलमान के दिल में अल्लाह का नाम मौजूद है। तो हुजूर ने तो ये फरमाया कि दिल में अल्लाह का नाम मौजूद है, जो साहिबे ईमान है उसका ज़बीहा जायज है। मगर ये वहाबी देवबंदी कहते हैं 11वीं के हवाले से, ज़बा भी मुसलमान ने किया है, दिल में भी अल्लाह का नाम मौजूद है, जबान से भी अल्लाह का नाम लिया है। हुजूर तो फरमाते हैं मोमिन का ज़बीहा जायज है, खा लिया करो, इसलिए कि दिल में अल्लाह का नाम है। यहाँ तो आलिम साहब ने ज़बा किया है, यहाँ तो इमाम साहब ने ज़बा किया है, यहाँ तो मौलाना साहब ने ज़बा किया है, यहाँ तो हाफिज साहब ने ज़बा किया है, यहाँ तो कारी साहब ने ज़बा किया है। दिल में भी अल्लाह का नाम है, जबान पर भी अल्लाह का नाम है। हुजूर फरमाए, खा लिया करो। और ये बदमाश कहते हैं नहीं खाया करो। बताओ किसकी मानोगे, हमारे और आपके लिए? तो हुजूर की बात हुज्जत है। मेरे नबी ने फरमाया कि मोमिन का ज़बीहा जायज है। तो आप बताओ, जब मोमिन का ज़बीहा जायज हो गया और कोई मोमिन गैरुल्लाह का नाम लेकर ज़बा कर ही नहीं सकता, तो 11वीं शरीफ का गोश्त हराम कैसे हो? माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो, समझ में आई बात? जरा सब लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ये सैयदना सरकार गौसे आजम की महफिल है। आप कादरी बन करके रहो, कादरी बन करके जियो, कादरी बनकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। और जब खात्मा हो तो कोशिश ये करो कि कादरी बनकर दुनिया से जाओ। कादरी बनने के लिए सैयदना सरकार गौसे आजम की गुलामी अपनाओ, उनसे मोहब्बत करो। और हुजूर सैयदी सरकार हस्साने मिल्लत या जितने भी कादरी दूल्हा हैं गौसे आजम की आलो औलाद हैं, हुजूर सैयदना सरकार गौसे आजम के सिलसिले के हैं, या सैयदना सरकार गौसे आजम से उनका सिलसिला वाबस्ता है, उनसे वाबस्ता हो जाओ, फिर तुम कादरी हो जाओगे। और शौक से कहोगे कादरी रख कादरी कर, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत, जानसीने सरकार मसौली, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, अल्लामा सुहैल अख्तर मिसबाई साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम, और एक बात सुन लो कि जितने भी सिलसिले हैं ये सब सिलसिले सैयदना सरकार गौसे आजम तक पहुंचते हैं। बोलो सब लोग, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। सारे सिलसिले सैयदना सरकार गौसे आजम तक पहुंचते हैं। और जिसके सिलसिले विलायत पर गौसे आजम की मोहर ना हो, वो सिलसिले विलायत नाकिस व अधूरी रहती है, उस पर उसका एतबार ही नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे और आपके इमाम फरमाते हैं, जो वली कब्ल हुए, बाद हुए या होंगे, सब दम रखते हैं दिल में मेरे आका तेरा। जिंदाबाद जिंदाबाद। चिश्तो बुखारा वैराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। सैयदना सरकार गौसे आजम ही की के सिलसिले का फैज है, चाहे वो अजमेर मोहल्ला हो, चाहे वो दूसरी जगह हो, मजराए चिश्त बुखारा वैराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। सारे सिलसिले मुनव्वर हैं सैयदना सरकार गौसे आजम से, सारे सिलसिले फैज पाते हैं सैयदना सरकार गौसे आजम से। अब कोई अपने पीरी में ये नहीं कह सकता है कि मियाँ शरीयत अलग है, तरीकत अलग है, पीरों की और मौलाना की कभी नहीं
نہیں بنی۔ مولانا لوگ پیروں کے خلاف رہتے ہیں، اور اگر ایسا پیر ہو تو سمجھ جاؤ وہ پیر نہیں پیر ہے، جو غوث اعظم والا نہیں وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ بتاؤ کہاں شریعت و طریقت الگ الگ ہے؟ غوث اعظم شریعت کے بھی امام ہیں، معرفت کے بھی امام ہیں، طریقت کے بھی امام ہیں۔ غوث اعظم جیسا کوئی پیر نہیں، وہ پیران پیر ہیں۔ غوث اعظم جیسا کوئی عالم نہیں، وہ تمام عالموں میں سب سے بلند۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ کون کہتا ہے عالم اور مولانا؟ غوث اعظم نے مدرسہ میں پڑھا، جی بے شک، مدرسہ قادریہ میں پڑھا بھی ہے اور وہاں پڑھایا بھی ہے۔ اس لیے کہنا نہیں جو مولانا ہوتے ہیں وہ پیر نہیں ہو سکتے، مولانا ہی تو صحیح پیر ہوتے۔ بے شک حق ہے۔ الحمدللہ۔ سنیے، اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے بہت بڑے پیر ہیں، تاج الشریعہ اپنے وقت کے بہت بڑے پیر تھے، حضور مفتی اعظم ہند اپنے وقت کے بہت بڑے پیر تھے۔ اس لیے اگر کوئی ایسے بہکانے کی کوشش کرے، اصل میں وہ اپنے آپ کو شریعت سے آزاد رہ کر دونوں ہاتھ میں لڈو رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی قبر میں ڈبل ٹھکائی ہوگی۔ اللہ کے جب عذاب کے فرشتے ان پر مسلط ہوں گے، ان کو اوقات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں شرعی حدود سے باہر رہے، کوئی انہیں روکے نہ ٹوکے نہ، من مانی کریں جب تک چاہے سوئے، چاہے جتنی نمازیں قضا ہو جائے، کوئی انہیں بولنے والا نہ رہے۔ اور بال بڑھا لیتے ہیں، کپڑے طرح طرح کے پہن لیتے ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف مرغوب ہوں اور انہیں سب سے بڑا بابا سمجھے۔ ہاتھ میں کڑا اور چھلا پہن لیتے ہیں، ہاتھ میں سوٹا لے لیتے ہیں، اور اپنا روپ دھانسنے کے لیے آنکھیں بند کر کے بڑبڑاتے رہتے ہیں۔ حضرات محترم، ان سے ایسے کو دیکھو تو ان کے بہکانے میں نہ ہو۔ کوئی پیر، بڑا پیر بال بڑھانے سے نہیں ہوتا، ورنہ غوث اعظم کے پیروں کے پیر ہیں، مگر آپ نے اس طرح ان باباؤں کی طرح غیر شرعی بال نہیں رکھے۔ آپ نے ان باباؤں کی طرح کبھی چوکا نہیں پہنا، کبھی آپ نے کڑا نہیں پہنا، کبھی آپ نے چھلا نہیں پہنا، بلکہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سارے پیروں کے پیر، سارے پیروں کے پیر، بڑے پیر روشن زمین ہوئے ہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ جو ولی قبل ہوئے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ ایسے پیر جن کو دیکھ کر شیطان یاد آئے وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ میاں اگر صحیح پیر دیکھنا ہے تو ابھی تھوڑی دیر میں شریعت و طریقت کا مجمع حضرت حسان ملت کو دیکھ لینا، جہاں شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، شریعت کی بہاریں بھی ہیں، طریقت کی نکھار بھی ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ چلیے وہ بھی یاد آ گیا۔ اس لیے جس کو شریعت کا جامع دیکھو پیر اسی کو بناؤ، جسے غوث اعظم کے راستے پر دیکھو پیر اسے بناؤ۔ عورتوں سے ہاتھ چمانے والے پیر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ شریعت نے منع فرمایا ہے۔ شریعت نے جہاں پابندی لگا دی وہاں ہر مسلمان کو پابند ہو جانا ضروری ہے۔ بے شک بے شک، اس سے کوئی بری نہیں ہے، لہٰذا جو عورتوں سے ہاتھ چموائے، جو عورتوں سے پیر دبوائے، جو عورتوں سے مصافحہ کرے یا بغیر پردہ عورتوں سے ملے جلے، ایسا پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر کامل ہونے کے لیے ضروری ہے شریعت کا پاسدار ہو، نماز کا پابند ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، سنت کا آئینہ دار ہو، جس کا چہرہ دیکھو تو غوث اعظم کی یاد تازہ ہو جائے، جس کا چہرہ دیکھو تو مصطفیٰ جان رحمت کی روحی کے گل کی مہک آنے لگے، جس کا چہرہ دیکھو تو اللہ کی یاد آ جائے۔ اگر ایسا پیر دیکھنا ہے تو اس زمانے میں حضور حسان ملت کی زیارت کرو۔